السلام علیکم ویورز، پروگرام تلاش میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم اس راستے کو تلاش کر رہے ہیں جس پر چل کر مسلمان عروج کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ آج جس راستے پر ہم گفتگو کریں گے، عروج کے جس راستے کو ہم زیر بحث لائیں گے، وہ دعوت کا راستہ ہے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب، دعوت کیا عروج کا راستہ بن سکتا ہے؟ کیا پچھڑی ہوئی قومیں، شکست خوردہ قومیں اس راستے پر چل کر عروج کو حاصل کر سکتی ہیں؟ دیکھیے، جب آپ لفظ دعوت بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی میسیج ہے، آپ کے پاس کوئی پیغام ہے، آپ دنیا تک وہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس پیغام میں اتنی کشش ہے، اتنی قوت ہے، اتنا اثر ہے کہ وہ دوسروں کو ذہنوں کو مفتوح کر سکتا ہے اور وہ آپ کی جمعیت کا ان کو حصہ بنا سکتا ہے۔ تو دعوت کو اگر اس معنی میں آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسا میسیج موجود ہے۔ یعنی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے مخاطب کرنا شروع کیا، تو اس مخاطبت کا، اس مکالمے کا خاتمہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے۔ ہمارے پاس خدا کا آخری پیغام ہے، خدا کا آخری عہد نامہ ہم رکھتے ہیں، اور یہ پیغام ہے جس کو پہنچانے کے لیے ہمیں دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے، بعثیت ایک امت کو اٹھایا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر یہ پیغام ہم دنیا تک پہنچائیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں یہ ارریلیونٹ ہو جاتی ہیں، اقتدار اور تمکن فی الارض اور دوسروں پر غلبہ۔ پھر تو حقیقت میں آپ کے پاس ایک پیغام ہے جو آپ نے انسانیت کی خیر و فلاح کے لیے لوگوں کے پاس لے کے جانا ہے، اور انسانیت اس کو قبول کرتی ہے تو آپ کوئی قومی یا نسلی گروہ تو نہیں ہے، وہ آپ کا حصہ ہے۔ یعنی آج بھی اگر مسلمانوں پر آپ نگاہ ڈالیں تو ملایا میں رہنے والے بھی مسلمان ہیں، جاوا سماٹرا میں رہنے والے بھی مسلمان ہیں، مراکش میں رہنے والے عرب بھی مسلمان ہیں، یورپ میں رہنے والے بوسنیا کے اور سربیا کے باشندے بھی مسلمان ہیں، ترک بھی مسلمان ہیں۔ تو مسلمان کسی قوم کا نام تو نہیں ہے، مسلمان ایک دعوت اور ایک پیغام کا نام ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک قومی جماعت بنا لیا ہے۔ اگر ہم اصل بات کی طرف رجوع کریں تو ہمارے پاس وہ میسیج موجود ہے جو دنیا کو تسخیر کر سکتا ہے، قلوب و اذہان کو تسخیر کر سکتا ہے، اور اس طریقے سے جو بڑی بڑی مملکتیں اس وقت دنیا پر حکومت کر رہی ہیں، جن کے پاس اس وقت دنیا کا اقتدار ہے، جن کی اخلاقیات بھی ہم سے بہتر ہے، جن کے اصول بھی ہم سے بہتر ہیں، ان قوموں کو آپ اسلام کے پیغام سے مفتوح کر لیں تو آج ہم مسلمان ہیں صرف، کل وہ بھی مسلمان ہوں گے، اور مجھے تو توقع ہے شاید ہم سے بہتر ہوں گے۔ تو اس وجہ سے اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کا اصل دکھایا ہوا راستہ اس کی دعوت اور اس کا پیغام ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلوب و اذہان کو کس چیز سے مفتوح کیا تھا؟ اسی دعوت سے مفتوح کیا تھا۔ تو اصل میں تو اس وقت ہونا ہی یہ چاہیے کہ تشدد کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے آپ اپنا پیغام پہنچائیں۔ میں نے پچھلے کسی پروگرام میں بھی اشارہ کیا تھا کہ ہمارے پاس ایک ایسا میسیج ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے دروازے اس وقت کھول دیے تھے۔ یعنی اتنے غیر معمولی حالات انسانی تاریخ میں کبھی اسلام کو پیش نہیں آئے۔ سب یہ جو موجودہ حالات ہیں مسلمانوں کے لیے، اس پہ تو ہم گفتگو کریں گے۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ ماضی میں کیا ہمیں کوئی ایسی نظیر ملتی ہے، وہ آپ اگر بیان کریں تاکہ ہمیں اس چیز کا اعتماد ہو کہ دعوت ماضی میں بھی مؤثر ہو چکی ہے اور اس وقت بھی مؤثر ہوگی۔ اس وقت تو آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا واقعہ آپ کی تاریخ میں ہوا وہ یہ تھا کہ تاتاری حملہ آور آئے، انہوں نے پورے عالم اسلام کو رونڈ ڈالا، بڑی بڑی مملکتیں سرنگو ہو گئیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں پر کیا گزری تھی۔ یعنی سعدی شیرازی نے جو بغداد کا نوحہ لکھا ہے، آپ اس کو پڑھیے، علامہ اقبال نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آسمان دولت غرناطہ جب برباد کی، ابن بدروں کے دل ناشاد نے فریاد کی، اس سے انہوں نے شروع کیا نا، تو اس کے بعد بغداد کا بھی ذکر کیا ہے، اور خود سعدی کا مرثیہ پڑھ کے آج بھی آدمی محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کیفیت میں پہنچ گیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اے محمد، اگر آپ سن رہے ہیں کہ اس وقت کیا گزر رہی ہے، اور آپ اگر اس وقت اس کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہماری سلطنت کے ساتھ، آپ کی امت کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا ہے۔ جس طرح حال ہی ایک زمانے میں خون کے آنسو رویا تھا کہ خاصا خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے، یہی کیفیت اس وقت تھی۔ تو اس نے یہ کہا تھا اس موقع کے اوپر کہ آسمان حق وقت گر خوب عبارت بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی اس وقت حالت کیا تھی اور کس طرح وہ اس سارے حادثے کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، اس کو اقبال نے بیان کیا ہے کہ پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یعنی مسلمانوں کی مملکت تو مفتوح ہو گئی لیکن اسلام نے تاتاریوں کو مفتوح کر لیا۔ یعنی وہ فاتح بن کے آئے اور اسلام کے سامنے مفتوح ہو گئے۔ تو اسلام میں بڑی طاقت ہے۔ اس وقت بھی آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں پچھلی 2 صدیوں کی تاریخ نے
تمام علوم و فنون کے ذریعے سے جو غیر معمولی انقلابات برپا کیے تھے، اس سے نئے نظریات پیدا ہوئے تھے، نئے عزم وجود میں آئے تھے، وہ سب اپنی بہار دکھا کر مرجھا چکے ہیں، ان میں سے کسی میں کوئی طاقت نہیں رہی، لیکن اللہ کا دین اپنی پوری شان کے ساتھ وہاں کھڑا ہے۔ تو اگر آپ اس کی شان کو نمایاں کر سکیں، اس کے اصل استدلال کو لوگوں کے سامنے رکھ سکیں، وہ خدا کی کتنی بڑی رحمت ہے اس کی طرف لوگوں کو توجہ دلا سکیں، تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے۔ تو اصل میں تو ہمارا اوفینسو یہ ہونا چاہیے تھا، ہمارا ایکٹیویزم یہ ہونا چاہیے، ہمارا ایکٹیویزم یہ ہونا چاہیے تھا، ہمیں یہاں سے دنیا کی طرف جانا چاہیے تھا۔ دنیا نے وہ حالات فراہم کر دیے تھے، یہ دنیا اس وقت جنگ و جدال کی دنیا ہی نہیں رہی تھی، یہ تو حقیقت میں اگر ہم امن کو تلاش کرتے اور امن کی فضا سے فائدہ اٹھاتے تو دعوت کو پہنچانے کے لیے ایک بہترین میدان فراہم کر رہی تھی۔ جیسا صاحب اس میں ایک چیز کو تفصیل سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، لیکن میرے خیال میں بریک کا وقت ہو رہا ہے۔ ناظرین، جاوید صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام کی اصل دعوت کیا ہے، اس میں کچھ مزید چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہے، لیکن اس وقت ہمیں جانا ہوگا ایک شارٹ بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ویورز۔ اچھا جیسا اس میں جو شاید غلط فہمی ایک بڑی پیدا ہو جاتی ہے وہ صحابہ اکرام کے اقدامات سے ہیں، یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ خلافت راشدہ میں صحابہ اکرام اٹھے اور انہوں نے عرب و عجم کو فتح کر ڈالا۔ اس زمانے کی جتنا بھی سویلائز ورلڈ تھا، صحابہ اکرام نے ان پہ حملہ کیا، ان سے جنگیں کی اور ان کو فتح کر ڈالا۔ تو واقعے کی حقیقی نوعیت کیا ہے؟ اس میں اس معاملے کو بھی دو پہلوؤں سے دیکھیے، ایک تو ہے اس کی دینی حیثیت۔ اس کی دینی حیثیت کے بارے میں اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ یہ در حقیقت کوئی امپریلزم نہیں تھا، کوئی دنیا کو فتح کرنے کی جدوجہد نہیں تھی، یہ کوئی جنگ و جدال کا معاملہ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کی بعثت ہوئی اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین عرب پر اللہ کی حجت پوری کی، عرب کے اہل کتاب پر اللہ کی حجت پوری کی، پھر اس کے بعد گرد و پیش کی جو بڑی مملکتیں تھیں ان پر اللہ کی حجت پوری کر دی، ان کو خطوط لکھے، ان کو موقع دیا کہ وہ آپ کی بات سنیں، ان کے وفود آپ کے پاس گئے اور ہر لحاظ سے ان کے اوپر حق واضح کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کیا گیا کہ آپ جزا و سزا کا مرنا شروع ہو گیا ہے، یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جزا دے گا، اور وہ جزا کس صورت میں ملے گی؟ وہ ایک عظیم حکومت اور بادشاہی ہے جس کو مسلمانوں کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور دوسری جانب جو منکرین ہیں، جنہوں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، ان کو سزا دی جائے گی، اور سزا دو صورتوں میں دی گئی۔ ایک سزا یہ تھی کہ کچھ لوگوں کے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا کہ وہ زمین سے مٹا دیے جائیں گے، جیسے قریش مکہ کا معاملہ تھا، اور دوسرے وہ لوگ تھے جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ مسلمانوں کے محکوم ہو کر رہے تو ان کی جان بخشی ہو سکتی ہے۔ تو یہ سزا ہے جس کے نفاذ کے لیے صحابہ کرام گئے تھے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے عروج و زوال کی ان بحثوں سے۔ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو ایک غیر معمولی غلبہ حاصل ہوا، یہ خدائی معاملہ تھا، خدائی سنت تھی جس کا ظہور تھا، یہ تمام تر معاملہ اللہ تعالیٰ کے براہ راست احکام کے تحت ہوا، اس میں کسی کے کسی اجتہاد کو کوئی دخل نہیں تھا، اور یہ وہ معاملہ تھا کہ جو آسمان کی طرف سے مقدر ہو چکا تھا۔ یہ معاملات روز روز نہیں ہوتے، یہ ختم ہو گیا معاملہ، اور اب چونکہ نبوت ختم ہو گئی تو اب یہ قیامت تک کبھی دہرایا نہیں جائے گا۔ دوسرا اس کا پہلو کیا ہے؟ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ صحابہ کرام نے یہ سلطنت تو قائم کر دی، یعنی ایک بہت بڑے پیمانے پر یہ سب کر دیا، آپ کو انہوں نے پیش کر دیا، لیکن اس کو قائم رکھنے کے لیے پھر انہیں ذرائع کی ضرورت تھی، جو ذرائع آپ کو استعمال کرنے چاہیے، جو آج بھی قوموں کو عروج و زوال کا باعث بنتے ہیں۔ جب وہ ہم نے استعمال نہیں کیے تو ایسا نہیں ہوا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ سلطنت رہ گئی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس پر زوال آیا، یعنی مسلمان قرطبہ سے کیسے نکلے، مسلمان بغداد سے کس طرح سے کھدیڑ کر پھینک دیے گئے، ان کی سلطنت کیسے تباہ ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بنی اسماعیل سے، عربوں سے یہ سلطنت چھین لی اور ان سے لے کر تاتاریوں کے حوالے کر دی۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے، لیکن اصل میں تو بنی اسماعیل سے یہ لے کر ان کے حوالے کر دی گئی۔ جیسے صاحب ہم یہ پہلو بھی دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے جو کچھ بھی کیا، جنگیں کی، لیکن اسلام کا پیغام پہنچایا، بالجبر تو مسلمان نہیں کیا لوگوں کو، یہ کسی کو بالجبر مسلمان نہیں کیا، اور مملکتوں میں ایک شخص بھی غیر مسلم نہیں رہا، حال یہ تھا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بات تسلیم کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ جب آپ کا سیاسی غلبہ قائم ہوتا ہے اتنے بڑے پیمانے پر تو یہ مؤثر ہو جاتا ہے دعوت و تبلیغ میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً اس نے اپنا اثر اس کے اوپر چھوڑا، لیکن یہ کوئی دعوت و تبلیغ کا یا اسلام کو پھیلانے کا طریقہ نہیں تھا جو انہوں نے اختیار کیا، وہ تو ایک خدائی فیصلہ تھا جس کا نفاذ ہو گیا۔ البتہ ہر فیصلے کے کچھ نتائج ہوتے ہیں، تو وہ نتیجہ یہ نکلا کہ جب پھر وہ دعوت کے لیے نکلے، یعنی انہوں نے گویا غلبہ ختم کر دیا شرک کا اور مملکتوں کا خاتمہ کر کے لوگوں کو آزادی دلوا دی، اب پرسیکیوشن کا خاتمہ ہو گیا، پرسیکیوشن کا خاتمہ ہو گیا تو اسلام کی فطری دعوت کے لیے لوگوں کے دل و دماغ کو مسخر کرنے کا راستہ نکلا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ یعنی اسلام کو آپ کو لوگوں کے اوپر ٹھوس دینا ہے، یہ کوئی ایسی چیز ہے؟ یہ اصل میں انسان کا فیصلہ ہے،
اور انسان یہ فیصلہ کب کرے گا؟ کہ اس وقت کرے گا جب اس کا دل مطمئن ہوگا، اس کا دماغ مطمئن ہوگا، وہ اس میسج کو سمجھ لے گا کہ وہ خدا کا پیغام ہے، اس وقت اس کو قبول کرے گا۔ تو اس کا راستہ ہمیشہ سے یہی ہے۔ اس وقت بھی مسلمانوں کے لیے اصل چیز جس پر توجہ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دعویٰ ایکٹیویزم کی ابتدا کرے، یعنی اپنے آپ کو خدا کے دین کا داعی سمجھے، اور پھر خدا کے دین کی دعوت کے لحاظ سے جو اخلاقیات ان کو اختیار کرنی چاہیے وہ خود اختیار کریں، اور انہی کی دعوت پوری انسانیت کو دیں۔ یہ وہ کام ہے جو بدقسمتی سے مسلمان اس وقت فراموش کیے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اسباب، وسائل، ذرائع، یعنی آپ نے اس سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا تو جنگ و جدال کے لیے تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم دوسروں کے مرہون منت ہیں، لیکن اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دے رکھا ہوا ہے، اگر مالی وسائل کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایسا کچھ بھی نہ ہو تو وہ جاہد ہوں بھی جہادن کبیرہ، یہ جو بھی ہے قرآن مجید ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ سب سے بڑی چیز اصل میں تو دیکھیے وہی دعوت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید ہی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے قریش پر انذار ہوا، اس کے ذریعے سے اس وقت کے اہل کتاب پر انذار ہوا، اور پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ انذرکم بہ ومن بلغ، یعنی یہ میں نے آپ کو انذار کر دیا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا ہے، اب قیامت تک میرا یہ انذار پہنچتا رہے گا۔ یہ نذیر للعالمین ہے، یعنی ساری دنیا کو خبردار کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تو اس قرآن سے لوگوں کو متعارف کرانا، یہ کس طرح کی کتاب ہے، یہ کس چیز کو مخاطب کر رہی ہے، اس وقت کیا سرگزشت تھی جس کو اس میں محفوظ کر دیا گیا ہے، اللہ کے رسول آئے تھے، خدا کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے انہوں نے خدا کی حجت کس طرح پوری کی تھی، وہ ساری داستان اس کے اندر رقم۔ ناظرین، جاوید صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام کی اصل دعوت کیا ہے۔ اس میں کچھ مزید چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہیں، لیکن اس وقت ہمیں جانا ہوگا ایک شارٹ بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ویئرز۔ آپ کو قرآن مجید کے اس ذرا مدعا کی، اس میسج کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے کہ یہ کس دعوت کو پیش کرتا ہے، اس کے کانٹینٹ کیا ہیں، کس طرح وہ مؤثر ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر۔ بڑی سادہ بات ہے، دیکھیے قرآن مجید کی بنیادی دعوت 3 نکات پر مبنی ہے۔ لوگوں اپنے اس خالق کو پہچانو، اس کی سچی معرفت حاصل کرو جس نے تمہیں بنایا ہے۔ اس خالق کو تم نے پہچان لیا، جان لیا، اس پر ایمان قبول کر لیا، پہلا قدم تم نے رکھ دیا۔ یہ سمجھو کہ اس خالق نے بنانے کے بعد تم کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، یہ کائنات اس نے ابس نہیں بنائی، وہ ایک دن اپنے سامنے بلائے گا۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا نقطہ یہ ہے، ایک دن بلائے گا اور تمہیں اس دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ یاد رکھو یہ جواب دہی کس بنیاد پر ہوگی؟ حسن عمل کی بنیاد پر ہوگی۔ تو یہ سادہ دعوت ہے قرآن مجید کی، یہی دعوت وہ ہر ایک کو دیتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام یہی دعوت لے کر آئے تھے۔ جب لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس پیغام کو اپنی زندگی کا پیغام بنا لیتے ہیں، تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں کہ اپنی اس زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے، اچھے عمل پر اس کو قائم رکھنے کے لیے تمہیں کن چیزوں پر کاربند ہونا ہے۔ وہ چیزیں جن کو شریعت کی صورت میں، احکام کی صورت میں قرآن مجید بیان کر دیتا ہے۔ اچھا جیسا آپ نے ایک لفظ استعمال کیا حسن عمل، تو ذرا تھوڑی سی اس کی بھی وضاحت کر دیں۔ یہ دین کا ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی مطالبہ ہے ایمان اور عمل صالح، تو یہ عمل صالح کیا ہے؟ قرآن مجید سے اس کی کیا ایگزامپلز ہمارے سامنے آتی ہیں؟ عمل صالح یہ ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر ایک فطرت لے کر آئے ہیں، اور ایک آپ کے گرد و پیش میں کائنات ہے، اور جو فطرت آپ لے کر آئے ہیں اس کے ذریعے سے زندگی کے بعد عوامل وجود میں آتے ہیں۔ وہ عوامل آپ کے گرد و پیش کا انسانی ماحول تخلیق کرتے ہیں۔ تو 3 چیزیں ہو گئی، یعنی یہ پورا عالم ہے، آپ کا اپنا نفس ہے، اس نفس کا ظہور ہے، اور پھر آپ سے جو ماحول پیدا ہوتا ہے، انسانوں کا ماحول، وہ ہے۔ اس میں جو چیز ہم آہنگی پیدا کرتی ہے، فساد کو دور کرتی ہے، اس کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ یعنی گویا فطرت ہم آہنگ ہو گئی ہے پوری کی پوری کائنات کے ساتھ سے، اور آپ کے گرد و پیش کے ماحول کے ساتھ بھی۔ جو چیز اس سے انحراف کا ذریعہ بنتی ہے وہ فساد ہے، وہ فتنہ ہے، اس کو عمل صالح قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ تو ہے اس کی ایک منطقی تعریف، یعنی جس کو آپ ایک تصور قائم کرنے کے لیے لے سکتے ہیں۔ اطلاق اس کا جب آپ کریں گے تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ مکارم اخلاق ہے، یعنی آپ اپنے پروردگار کو پہچانتے ہیں اور اس سے کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو گویا اخلاقی اصول کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ والدین سے حسن سلوک کرتے ہیں، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، آپ جھوٹ سے بچتے ہیں، بددیانتی سے بچتے ہیں، غبن سے بچتے ہیں، خیانت سے بچتے ہیں، چوری سے بچتے ہیں، کسی یتیم کا مال نہیں کھاتے، لوگوں کے لیے سراسر رحمت بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنا جو کمایا ہوا مال ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، اس دعوت پر لبیک کہتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قرض دینے کے لیے کی جاتی ہے، اور جس میں آپ سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ آپ خدا کے دین کے مددگار بن کر ثابت ہو۔ یہ وہ اخلاقی اصول ہیں جن اخلاقی اصولوں کو آپ اپنا لیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، صاحب ان میں تو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ فطری اپیل ہے اور گلوبل اپیل ہے، اس لیے کہ ہر رنگ کے لوگ، ہر نسل کے لوگ اسے اپنے دل کی بات سمجھ کے قبول عالمی دعوت ہے۔ اس عالمی دعوت کو پھر قرآن مجید نے اخلاقی اصولوں کے لحاظ سے بیان کیا ہے نا۔
کہ اللہ تمہیں کس بات کی تلقین کرتا ہے؟ وہ تمہیں عدل کی تلقین کرتا ہے، احسان کی تلقین کرتا ہے، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ کن چیزوں سے روکتا ہے؟ تمہیں فواحش سے روکتا ہے، تمہیں منکر چیزوں سے روکتا ہے، وہ مسلمہ اخلاقی چیزیں جو کبھی پسندیدہ نہیں سمجھی جاتی، اور تمہیں یہ کہتا ہے کہ سرکشی اختیار نہ کرو، دنیا کے نظم میں خلل نہ ڈالو، دنیا کے اندر ہم آہنگی اور توازن پیدا کر کے رہو۔ دیکھیے اس بات کو قرآن مجید نے کس خوبصورت اسلوب میں بیان کیا کہ ہم نے یہ آسمان و زمین بنائے ہیں، وہ وزن میزان، ان کے اندر ہم نے ایک توازن رکھ دیے، میزان رکھ دیے۔ یہ تمہیں کیا درس دے رہی ہے؟ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم بھی خدا کی میزان میں خلل پیدا نہ کرو۔ تو خدا کی میزان کو جب ٹھیک استوار رکھا جاتا ہے، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں، وہ سیاست میں بھی ہوگا، وہ معیشت میں بھی ہوگا، معاشرت میں بھی ہوگا، تمدن میں بھی ہوگا، تہذیبی روایات میں بھی ہوگا، ہر جگہ پر جب اس توازن کو آپ بالکل آخری درجے میں قائم کر دیتے ہیں تو اس سے در حقیقت ایک میزان وجود میں آتی ہے۔ یہی میزان ہے جس کو قائم رکھنے اور وجود میں لانے کے لیے اللہ نے اپنا پیغام دیا۔ یہ تو ایک انسانی فطرت کی آواز ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یعنی خدا کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو انسان کی فطرت میں الہام کر دیا خدا کے تصور کو، یعنی اس کے لیے آپ کو صرف تذکیر کرنی ہے، صرف یاد دہانی کرنی ہے۔ یہ تو آپ دیکھیں گے راستہ چلتے ہوئے تو کہہ دیتی ہے شوخی نقش پا کی، ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، ہر قدم پر آپ کو اللہ تعالیٰ کے آثار نظر آئیں گے۔ وہ بیان کیا ہے نا کسی فارسی شاعر نے کہ در نظر ہوشیار، اگر آدمی فی الواقع ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، چیزوں پر غور کرنے کا عادی ہے، تو ہر ورق دفتری اس معرفت کردگار، یعنی ہر ورق جو ہے، ہر جو پتا ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا، وہ بیان کر رہا ہے ذات خداوندی کی معرفت کو۔ تو آپ کو صرف توجہ دلانی ہے، تو یہ توجہ دلائیے، خدا کی پہچان کرائیے، آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کیجیے، اور عمل صالح کے لوگوں کو دعوت دیجیے۔ یہی دین ہے، یہی اس کی دعوت۔ جیسا صاحب، یہ جو علماء اور دعوت کا ایک کمبینیشن ہے اور یہ جو ذمہ داری ہے، یہ میرے خیال میں بڑا اہم ٹاپک ہے، اس پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی، لیکن ناظرین وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اسی موضوع پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔